دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجلس بنا لی، ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ دعا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ انہوں نے دیکھا طریقہ دوسرا بنا لیا ہے، ذکر عبادت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، مجلس بنا کر کے ذکر کر رہے تھے۔ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیے، آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہیے، آپ 100 مرتبہ یہ۔ وہ لوٹ کر کے آئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ وہ آئے لوٹ کر کے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عبداللہ ابن مسعود ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تسبیح گن رہے ہیں۔ کہا تم اپنے گناہوں کو گناؤ، کوئی نقصان تمہارا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابھی پرانی نہیں ہوئی، آپ کے برتن پرانے نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے دین میں بدعت پیدا کر لی۔ کہا ہمارے ارادے نیک ہیں، ہم اس کے ذریعہ نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کتنے لوگ ہیں جو نیکی کی خواہش رکھنے والے ہیں لیکن وہ نیکیاں حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہا آج بھی زمانہ اگر ہوتا تو کہا یہ جاتا کہ یہ تو ذکر سے روک رہے ہیں، دعا سے روک رہے ہیں، لیکن نہیں، ذکر عبادت ضرور ہے۔ طریقہ غیر اسلامی اپنایا جا رہا تھا، وہ طریقہ اپنایا جا رہا تھا جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس ناطے انہوں نے اس پر ٹوکا، اس پر نکیر کی۔ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ایک صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا، رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے وہ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کتنے دنوں سے ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، کتنے دنوں سے ایسے ہی تمہاری نماز ہو رہی ہے؟ کہا 40 سال سے۔ یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی کہ 2 رکعت آدمی اگر وضو کر کے آئے، 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نفلی نماز کا ثواب ہے۔ ایک طرف نفلی نماز کو دیکھیے، ایک طرف فریضہ جس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے صحابی نے پوچھا کتنے دنوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع ان کا صحیح نہیں تھا، سجدہ ان کا نہیں صحیح تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو دین اسلام پر تمہاری وفات نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 40 سال کی نماز، وہ بھی فریضے کی شکل میں، ضائع اس لیے ہو رہی ہے کہ طریقہ وہ نہیں ہو رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کا طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے پر ہو نہیں کر رہے تھے، ورنہ صحابی کی ہاں اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نماز ضائع ہو رہی ہے اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو رہی ہے؟ مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہہ کر کے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہے یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلاں امام کے ماننے والے ہیں، یہ اس ناطے امام کی بات نہیں چھوٹے گی، حدیث چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ائمہ دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متبع کتاب و سنت نہیں تھے؟ وہ امام ہی اسی ناطے قرار پائے کہ ان کی زندگی میں اتباع کتاب و سنت تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اتباع کرتے تھے، وہ رب کے فرمان ان کو مانتے تھے، اسی لیے وہ علم ہدا ہوئے۔ اگر ان کے یہاں کتاب اللہ یا سنت رسول کے مقابلے میں اپنی باتوں کی بالادستی ہوتی تو اللہ کی قسم وہ امام کو تو خدا ان کے ایمان پر بھی شبہ ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کس طرح سے کہہ کر کے جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، سوال پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسئلہ بتا دیا، آدمی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہی آدمی دوبارہ آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور بات بتا دی۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ امام مالک ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے اسی مسئلے کے تعلق سے اگلے سال کچھ بات بتائی تھی اور اس سال آپ نے کچھ بتایا ہے۔ کہا اللہ کے بندے، جب تم اگلے سال آئے تھے تو ہمارے پاس اس سلسلے میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث موجود نہیں تھی. ہم نے اجتہاد کیا تھا, ہم نے اپنے سوچ اور فکر, اپنی کوشش اور محنت, اپنے اجتہاد کے ذریعہ جہاں تک میرا علم پہنچا تھا میں نے تمہیں بات بتائی تھی. لیکن اب اس سلسلے میں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. وہ متبع کتاب و سنت کی میرے بھائی اور دوستوں, یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتا دیا, کتاب و سنت کی روشنی میں اسے فتویٰ دے دیا. آدمی نے پوچھا امام مالک آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے تمہیں دین کی بات بتا دی, حدیث کے ہوتے ہوئے امام مالک کی ذاتی رائے تم پوچھتے ہو. ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, ائمہ دین کی کوششوں کو دیکھیں, ان کے فرامین کو دیکھیں, ان کے تعلق سے جو باتیں موجود ہیں وہ تو کتابوں کے اندر اس کو دیکھیں. کسی بھی امام نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ میری بات 100% دین ہے. ہر امام نے یہی بات کہی ہے کہ میں انسان ہوں. اگر ہماری بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف چلی جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, کتاب و سنت کو بالادستی دی جائے گی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد کو کہا تھا, وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي قَدْ أَرَى الْيَوْمَ وَأَرَاهُ غَدًا. کہ اے یعقوب تم ہر بات کو مجھ سے نوٹ مت کرو, اس لیے کہ آج دین کے کسی مسئلے میں میری بات آئے کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جانے کی شکل میں میری بات بدل جایا کرتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہر امام نے یہ بات کہہ کر کے کہ میری بات ذاتی رائے ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کی صورت میں اسی کو اپنایا جائے گا. اپنی ذمہ داری یہ کہہ کر کے اپنی ذمہ داری کا انہوں نے حق ادا کر دیا. وہ ائمہ خدا تھے, انہوں نے اپنی سمجھ سے, اپنی سوچ سے دین کی خدمت کی ہے, اسلام کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے بھائی اور دوستو, وہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ دو انسان کے درمیان سوچ اور فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایسے موقع پر ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو بالادستی دی تو یاد رکھیں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ عدم اتباع رسول کی شکل میں آپ کو بالکل نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا. نہ ایمان محفوظ رہے گا, نہ عقیدہ سالم رہے گا, نہ اعمال محفوظ رہیں گے, بلکہ تمام کی تمام بربادی ہو جائے گی. لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر اتباع رسول ہے تو آپ کے لیے بشارت ہو اتباع رسول کی شکل میں کہ آپ سے آپ کا رب خوش ہوگا, اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہوں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں, ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی زندگی میں یہ عمل موجود ہے, آپ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, تو آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. آج مسلمان رحمت الہی سے محروم کیوں ہے؟ آج مسلمان اللہ کے غضب کا مستحق کیوں ہے؟ مسلمان آج بھی ہیں, اسلام آج بھی موجود ہے, لیکن اگر کمی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں تو اتباع رسول تاریخ قرآن ہو کر اتباع رسول کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. کہ جنت میں آپ کو ان تمام کی صحبت ملے گی, سنگت ملے گا, ساتھ ہوگا, انبیاء کا ساتھ ملے گا, اولیاء کا ساتھ ملے گا, شہداء کے ساتھ آپ ہوں گے. اگر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اتباع رسول کی دولت اور اتباع رسول کی برکت ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج ہمارے یہاں عام طور سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے تعلق سے اعتصام کی کتاب اور سنت کی بات کہی جاتی ہے, تمسک کی کتاب اور سنت کی جب بات کہی جاتی ہے, عقیدے کی بات چھیڑ دی جاتی ہے, توحید کی بات جب چھیڑ دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیج کو سجا کر کے اختلاف پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. توحید سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ ماننے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت اسلام نعمت توحید سے اگر محرومی ہے امت اسلام کے درمیان تو وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ اتباع رسول کا فقدان ہے. اگر ہماری زندگیوں میں اتباع رسول
تو آج ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ غور کریں گے ہماری باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کا مقصود کیا ہے؟ رب کی